2024 صنعتوں اور روزگار کے حوالے سے اچھا سال نہیں رہا۔ رواں سال صنعتیں بند، لاکھوں فیکٹری ورکرز بے روزگار ہو گئے۔ وفاقی ایوان ہائی تجارت اور صنعت کے ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز کہتے ہیں کہ 2025 میں حکومت بجلی کے نرخ اور شرح سود کو کم کرے تاکہ بند صنعتیں چل سکیں۔ صنعتیں چلنے سے لاکھوں لوگوں کا نیا روزگار ملنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2024 پاکستان کی صنعت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے کوئی اچھا سال تصور نہیں کیا جا رہا تھا، اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو پھر 2025 کے اندر بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہاں ایف پی سی سی کے آفس میں موجود ہوں، میرے ساتھ وفاقی ایوان ہائی صنعت و تجارت کے نائب صدر اور ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز صاحب موجود ہیں۔ یہ خود بھی کاروباری شخصیت ہیں اور کاروبار سے منسلک ہونے کی وجہ سے ان سے ہی بات کرتے ہیں کہ 2024 ہماری صنعت و تجارت اور برآمدات کے لیے کے حوالے سے کیسا رہا، اور اس میں کیا کیا مسائل تھے جن کی وجہ سے ہم معیشت ہماری بہتر پرفارم نہیں کر سکی، اور 2025 میں بطور صنعت کار اور اس عہدے کے حوالے سے اگر کہا جائے تو ایک بڑی باڈی ہے، یہاں بڑا ادارہ ہے، تو یہ کیا دیکھتے ہیں کیا ہونا چاہیے، حکومت کو کیا اقدامات لینے چاہیے تاکہ 2025 میں ہی کاروبار اور جو صنعت و تجارت ہے وہ بہتر ہو جائے اور ہماری برآمدات میں اضافہ اور ڈالر کی کمی جو ہے وہ پوری ہو سکے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ذکی صاحب، باتیں سنی آپ نے، 2024 کیسا رہا صنعت کے حوالے سے، کیا کیا مسائل آپ کو درپیش تھے جو نہیں حل ہوئے جس کی وجہ سے نیچے رہا، اور 2025 میں یہ ایف پی سی سی کیا چاہتی ہے کہ حکومت کیا کرے کہ 2025 ہی بہتر ہو جائے، لوگوں کو صنعت وسعت ملے، روزگار مل جائے؟ بہت شکریہ مہتاب صاحب۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 2024 میں ہمارے پاکستان میں الیکشن بھی ہوئے اور اس کے بعد ایک نئی حکومت آئی اور اس کے بعد چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئیں۔ میں یہاں پر ایس آئی ایف سی کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ جو ایک ڈالر کا جو ایک ریٹ تھا جو پچھلے سالوں میں 330 کے قریب بھی ٹچ کیا، اور اس میں میں آرمی چیف جو عاصم منیر صاحب کو بھی مبارکباد پیش کروں گا، ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور پرائم منسٹر صاحب کا بھی، کہ انہوں نے اس کو روکا، اور آج جو ڈالر ہے وہ 278 روپیز کے اوپر ہے، اور تقریباً پورا سال ہو گیا ہے کہ اسی پہ ہی کنسسٹنٹ کر رہا ہے۔ تو ایک تو یہ پازیٹیو بات ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیلنجز بھی رہے اکانومی کو، ہماری بزنس کمیونٹی کو، جس میں سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ انرجی کی پرائسز کا ہے۔ جیسا کہ آپ کو اس وقت معلوم ہے کہ جو ہمارا جو اس وقت ریٹ ہے وہ اکنامیکل نہیں ہے، بجلی کا 15-16 سینٹ کے قریب ہے۔ تو ہم گورنمنٹ کو مستقل ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو 9 سینٹ کیا جائے۔ میں اگین یہاں پر پرائم منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، ایس آئی ایف سی کا، کہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ کے اوپر ٹاسک فورس بنائی، اس کے اوپر جو دن و رات کام کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے 5 آئی پی پیز کو کلوز بھی کیا گیا اور 18 ان پروسیس ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ اس سے جو ہے جلد خوشخبری ملے گی ہماری بزنس کمیونٹی کو، اور 9 سینٹ پرائس ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح جو اچھا ایک سائن ہے جس میں جو انٹرسٹ ریٹ تھا، جو کہ جب سال شروع ہوا ہے کہ 22 یا 25% تھا، جو کہ اب کم ہو کر 15% ہو گیا ہے، یہ بھی ایک پازیٹیو سائن ہے۔ اس میں ہماری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ اس کو بھی فوری طور پہ سنگل ڈیجٹ کیا جائے، کیونکہ جو اس وقت انفلیشن ہے وہ 5% سے بھی نیچے ہو گئی ہے۔ تو اگر 9 سینٹ جو ہے انٹرسٹ ریٹ کر دیا جائے، الیکٹریسٹی کی پرائس کر دی جائے، اور 9% پہ اگر انٹرسٹ ریٹ کر دیا جائے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اکانومی ہے پاکستان کی دوبارہ ریوائول میں شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس سال میں سر میں آپ کو بتاؤں بہت سارے یونٹ جو ہیں اسپیشلی ٹیکسٹائل کے، اسٹیل، کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر بہت جو ہے وہ پریشر رہا، اور سست روی کی طرف ہے ہماری پوری انڈسٹری۔ اس وقت آٹو انڈسٹری میں پرابلم آئی، کنسٹرکشن انڈسٹری۔ اچھا، یہ جو آپ نے ٹیکسٹائل کی بات کی اور باقی صنعت کی، کتنی کا آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیکسٹائل جو ہے وہ 24 میں بند ہو گئیں، کتنی صنعتیں، اور کتنے لوگوں کا روزگار جو ہے وہ چلا گیا، اور 2025 کے حوالے سے کیا کریں؟ دیکھیے اس میں سمجھتا ہوں ہزاروں یونٹ اب تک بند ہو چکے ہوئے ہیں۔ اگر میں فیصلہ آباد کی بات کروں تو کئی جو لومز تھیں انہوں نے لوہے کے بھاؤ اپنی فیکٹریاں بیچ دی ہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اگر ہم بات کریں 2025 کی، تو سر اگین ہماری گورنمنٹ سے اور ایس آئی ایف سی سے ریکویسٹ ہے کہ ایک تو چارٹر آف اکانومی کے اوپر بیٹھ کر کام کیا جائے، جہاں پر 5 ایئر، 10 ایئر اور 20 ایئر کی پالیسی بنائی جائے، اور گورنمنٹ کا کام ہے کہ ہمیں فیسلیٹیٹ کرے، گورنمنٹ کا کام بزنس کرنا نہیں ہے۔ اور ایس آئی ایف سی ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ جو پالیسیز بنیں اس کی امپلیمنٹیشن کی کنٹینیوٹی رہے،
چاہے کوئی گورنمنٹ آئے, کوئی پرائم منسٹر آئے, کوئی منسٹر آئے, کوئی سیکٹری آئے یا جائے, ان کی جو پارلیمنٹ سے اور اسمبلی سے وہ پالیسیز اپروو ہوں, چارٹر آف اکانومی اپروو ہو اور اس کی امپلیمنٹیشن کرائی جائے. اور ساتھ ساتھ جو بڑی چیزیں ہیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی مینشن کیا کہ اگر بجلی کا ریٹ 9 سینٹ کر دیا جائے, اسی طرح بینک انٹرسٹ ریٹ سنگل ڈیجٹ کر دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری لگانے کے لیے آج بھی ہماری سی ایم سندھ سے بھی ملاقات ہوئی, سی ایم بلوچستان سے بھی ایک ہفتہ پہلے ملاقات ہوئی. ہماری ریکویسٹ ہے کہ ایک انوائرمنٹ ہمیں یہاں پر ڈیولپ کرنا پڑے گا جس میں انڈسٹریلائزیشن کی ہمیں بات کرنی پڑے گی. جیسا آپ کے علم میں ہے کہ 2024 میں آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو گندم کے ساتھ ہوا تو جو کسان ہیں وہ اس وقت کافی ساری پرابلم میں ہیں. ابھی نیا گنے کا سیزن شروع ہوا ہے, وہاں بھی ان کو ریٹ نہیں مل رہا. اور ہم نے جو کاٹن کے اندر ہے اس سال پروڈکشن کم کی ہے 2024 میں, تو مجھے لگتا ہے کہ تقریباً 3 بلین یا 4 بلین ڈالر ہمیں پے کرنا پڑے گا کاٹن امپورٹ کرنے میں. تو یہ جو مس مینجمنٹ ہیں, میں مہتاب صاحب یہاں پر مینشن کروں, ابھی ہم نے ایف پی سی سی آئی نے اس پہ ہوم ورک کیا ایگریکلچر کے اوپر, کہ اگر مینجمنٹ بہتر کر لی جائے تو 8 to 10 بلین ڈالر کی ہم سیونگ کر سکتے ہیں صرف مینجمنٹ کرنے سے, کوئی ایکسپینس نہیں کرنا. تو میں اگین ریکویسٹ کروں گا ایس آئی ایف سی سے, پی ایم صاحب سے, فنانس منسٹر سے, کہ اسی طرح جو ٹیکسیشن لگا دی گئی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر, اس کی وجہ سے پوری کنسٹرکشن انڈسٹری بیٹھ گئی ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ کنسٹرکشن کو سیپریٹ کیا جائے اور جو ریئل اسٹیٹ ہے, جو لینڈ مافیا, اس کو علیحدہ کیا جائے. یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. کنسٹرکشن انڈسٹری سے 40 سے 50 انڈسٹریز اور وابستہ ہے, انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ, لیکن جو ایک ہے جو پلاٹ والا کام ہے اس کو سیپریٹ کیا جائے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ فارنر جو ہیں, جو ہمارے جو اوورسیز جو پاکستانی بیٹھے ہیں, وہ اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے کنسٹرکشن کا, اسٹیل اس سے ریلیٹڈ ہے, سیمنٹ اس سے ریلیٹڈ ہے, تو یہ کیا جائے. اسی طرح ہم نے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایف پی سی سی آئی نے 2030 کا جو ویژن بنایا ہے وہ 100 بلین ڈالر ایکسپورٹ کا بنایا ہے. اس کے لیے جو ہمارا R&D سیل ہے, ایڈوائزری بورڈ ہے, وہ سیکٹوریل اکانومی پہ اور ڈسٹرکٹ اکانومی پہ اس پہ کام کر رہا ہے. اگین میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے, ایس آئی ایف سی سے, کہ ایف پی سی سی آئی کو آن بورڈ لیا جائے. بزنس جو ہے, بزنس جو لوگ کرتے ہیں ان کا کام ہے, گورنمنٹ کا کام ہے ان کو سپورٹ اور فیسلٹی پرووائڈ کرنا. جی ناظرین, آپ نے بات سنی, بالکل صحیح بات کی انہوں نے, کہ جو 24 میں مسائل درپیش تھے اس سے لاکھوں لوگ جو ہے بے روزگار ہوئے, اور جو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں جو چھوٹے بڑے یونٹ تھے, جس میں SME بھی آتی ہیں اور جس میں بڑے ٹیکسٹائل کے یونٹ بھی تھے, لومز بھی تھیں, وہ بند ہو گئی ہیں. حکومت کو اب چاہیے کہ اب اکانومی سٹیبل ہو گئی ہے, انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے آیا ہے, اور مزید اس کو نیچے لائیں, اور خاص طور پہ جی ٹھیک ہے اشرف مہتاب, بہت شکریہ.